السلام علیکم۔ گلے شکوے زندگی سے سکون کو ختم کر دیتے ہیں۔ جو گزر گیا اسے بھول جائیں، جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دیں، جس کو معاف نہیں کر پا رہے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، یوں آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر آپ کی کسی بات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے یا کسی کی آنکھ میں آپ کی وجہ سے آنسو آ گئے تو معافی مانگنے میں ہرگز دیر نہ کریں، کیونکہ اگر اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تو آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک ضرور کرنا اور کمنٹ بھی۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک لائک اور کمنٹ کی وجہ سے یہ ویڈیو کسی اور کو دیکھنے کو مل جائے۔ تاریخ کی سب سے طاقتور ترین معذرت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غصے میں کہا، اے کالی کلوٹی کے بیٹے، اب تو بھی میری غلطیاں نکالے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور افسوس سے بے قرار ہو کر یہ کہتے ہوئے اٹھے، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں اس معاملے کو ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اٹھاؤں گا۔ یہ بات سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کا رنگ بدل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر، کیا تم نے اسے اس کی ماں کی طرف سے غصہ دلایا ہے؟ تمہارے اندر کی جہالت اب تک نہیں گئی۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے رونے لگے، یا رسول اللہ، میرے لیے دعائے مغفرت کر دیجئے، اور پھر روتے ہوئے مسجد سے باہر نکل گئے۔ باہر آ کر اپنا رخسار مٹی پر رکھ دیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے، بلال، جب تک تم میرے گال کو اپنے پاؤں سے نہ روندو گے میں اسے مٹی سے نہیں اٹھاؤں گا۔ یقیناً تم معزز اور محترم ہو اور میں ذلیل و خوار ہوں۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آئے اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قریب ہو کر ان کے رخسار کو چوم لیا اور بے ساختہ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں اس رخسار کو کیسے روند سکتا ہوں جس نے ایک بار بھی اللہ کو سجدہ کیا ہو۔ پھر دونوں کھڑے ہو کر گلے ملے اور دیر تک روتے رہے۔ صحیح بخاری باب المعاصی کی حدیث۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے جنہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا تھا اور اسلام میں آ کر انہیں عزت ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اے ابو بکر، آپ نے ایک غلام کو خرید کر ہمارا آقا بنا دیا۔ باکسنگ کے ایک بہت بڑے چیمپئن محمد علی کلے کہا کرتے تھے کہ میں یہ واقعہ پڑھ کر بہت متاثر ہوا تھا اور پھر میں نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ سبحان اللہ! اسلام جیسی مساوات کہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ دین اسلام نسل پرستی سے بالکل پاک ہے اور انسانی عظمت کا دار و مدار صرف اس کے اعمال پر کیا جاتا ہے۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، کسی کو بھی
اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور آج کل یہ مرض عام ہو گیا ہے اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنے کا۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ اور کبھی کسی کے لیے برا نہ سوچو، کیونکہ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی کسی در کھلنے کا انتظار کرتی ہے۔ وہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے کھول لیتی ہے۔ آج جو تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر اپنے لیے جنت مانگنا چھوڑ دو۔ اور یاد رکھنا، مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے، اور ایک دن تمہارے ہی اعمال تم سے ملنے آئیں گے، بس پھر حیران نہ ہونا۔ یا اللہ، کائنات کے سارے کام تیرے کن فیکن کے منتظر ہیں۔ یا رب رحیم، جتنے بھی لوگ مشکل میں ہیں ان کے لیے آسانی فرما دیجئے، اور جتنے بھی لوگ پریشان ہیں ان سب کی پریشانیاں ختم کر کے ان کے مقدر میں خوشیاں بھر دیجئے، اور سب کے بگڑے ہوئے کام سنوار دیجئے، آمین ثم آمین۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔